السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ تلخی بڑھ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری کے معاملے میں خیبر پختونخوا میں ایک بحث چل پڑی ہے۔ وہاں کے چیف منسٹر صاحب نے لکھ دیا ہے وفاق کو کہ ہماری مرضی کا آفیسر دیں اور جو پریزنٹ چیف سیکرٹری ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ انٹرسٹنگلی کنونشن بھی ہے، پریکٹس بھی ہے کہ 3 کا پینل جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون چیف سیکرٹری لگے گا وہاں پہ۔ لیکن اس باری انہوں نے پینل بھی نہیں دیا، انہوں نے ایک ہی نام دیا ہے شہاب علی شاہ صاحب کا، جو پہلے بھی ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر ادھر رہے ہوئے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہے ہوئے ہیں کے پی میں ڈیورنگ پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیز، تو وہ ان کے فیوریٹ آفیسر ہوں گے۔ تو دوسرا کنفرنٹیشن بن رہی ہے۔ دوسری عمر ایوب صاحب نے بھی پورا ایک منترا وہی والا اب شروع ہو گیا جو پہلے خان صاحب کا تھا کہ وہ اوے آئی جی کہتے تھے، یہ بھی اب آئی جیز کے نام پہ پڑ گئے ہیں، یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر آج جو پابندی لگی ہے ڈیالہ جیل میں، اس کا بھی سارا ملبہ اب پی ٹی آئی نے ڈال دیا ہے نئے انٹیریئر منسٹر کے اوپر، محسن نقوی صاحب کے اوپر۔ پہلے ہی بڑا کنٹروورشل تھا جب فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بنایا گیا، سینٹر میں لایا گیا، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ میسیجنگ ہے ہمارے لیے کہ ابھی آپ پہ اور سختی ہوگی، بیکاز ان کا سٹانس یہ ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ سختی ہوئی۔ دوسری طرف پولیٹیکل آبزرورز میں ایک اور بھی بحث چل رہی ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کسی مین سٹریم پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا ایک بول چال شروع ہونی چاہیے، کوئی الائنس بننا چاہیے۔ جیسے پیپلز پارٹی بڑا فلرٹ کر رہی ہے، زرداری صاحب نے صدر بننے سے پہلے بھی اولیو برانچ دیا ان کو، پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کیا صدر بننے کے بعد بھی، اور بات کی کہ پروشما ہونا چاہیے سب کچھ۔ تو کیا پی ٹی آئی چل پائے گی فرنج پارٹیز کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ کے، جیسے یہ مسلم اتحاد والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ تو فرنج پارٹیز ہیں؟ کیا الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو بات کرنی پڑے گی ون آف دا مین سٹریم پارٹیز میں اگر مین سٹریم میں کام چلنا ہے؟ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کانفنٹریشن کا ایک اور بھی آ گیا ہے، اور اینگل بھی آ گیا ہے۔ امین گنڈاپور صاحب کے اوپر ایک الیکشن کمیشن میں ایک فائل ہوئی ہے پٹیشن، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سرٹن کوئی 700 کچھ کنال کی زمین تھی جو در حقیقت ان کی ہے، لیکن انہوں نے شو نہیں کی ہوئی، کاغذات میں شو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ زمین بیچ دی، اور پھر اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک لینڈ کروزر بھی لیا، اور وہ ایک سیل ٹرانزیکشن شو کی بھی ہے، لیکن ان کے نام پہ ہے۔ ان کا جو جواب آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نامنل میرے نام پہ ہے، اصل اونر وہی آدمی ہے دوسرا، اور وہ جب کہے گا تو میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو اس کے اوپر جو کمشنر ہیں دورانی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ پریلیمنری آرگومنٹس میں اٹ نیڈس کنسیڈریشن آن میرٹس۔ تو کیا ہم ایک نئی موو دیکھ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی علی امین گنڈاپور کی؟ اب 26 مارچ کو الیکشن کمیشن نے اس کی بھی ہیئرنگ رکھی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں موو کاؤنٹر موو سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہاں جا کے باتیں رکیں گی، کہاں جا کے یہ معاملہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ 2-3 چیزیں تو نظر آ رہی ہیں۔ ایک میں پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کہ سب کا فوکس اس بات پہ تو ہے کہ زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ میرا سوال ایک ہی ہے جو میں سب سے پوچھ رہا ہوں، آج بھی اس کا جواب لوں گا، کہ وہ صدر بنے کیوں ہیں؟ وہ پرکس کے لیے تو نہیں بنے، پروٹوکول کے لیے تو نہیں بنے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا امیونٹی ہو جاتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشنل آفس میں ہوتے ہیں، ان کے کیسز میں کوئی ایسی تیزی نہیں تھی۔ تو اس میں ایک انالیسس یہ بنتا ہے کہ وہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک پیس میکنگ ایفرٹ ہوگی بٹوین پی ٹی آئی کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ اور ہمارے ملک میں جو پیس میکر ہوتا ہے وہ کنگ میکر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا انہوں نے صدارت کا عہدہ اس لیے لیا ہے کہ کل کو جو نیوٹرل گراؤنڈز یا برج بننا ہے کسی نے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان میں، یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان میں، کیونکہ بہرحال ان دونوں کو آپس میں بات تو ایک دن کرنا ہوگی، دیکھنا صرف ہوگا کہ کون پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتا ہے، کون پوزیشن آف ویکنس سے کرتا ہے۔ بہرحال بات تو ہوگی۔ اور جیسے کل بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، جب ہائی تھی ٹینشنز کی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان میں، تو ملاقاتیں ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ کہاں ہوتی تھیں؟ وہ پریزیڈنسی میں ہوتی تھیں۔ سو ایک نیوٹرل پلینگ گراؤنڈ ہے۔ سو کیا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے کہ آج سے 1.5-2 سال بعد جب یہ ٹف اکنامک ڈیسیژنز بھی لے لیے گئے ہوں گے، جب پورا اس کا ملبہ بھی پڑ گیا ہوگا، ریاکشن بھی آ گیا ہوگا، اور وہ ٹائم ہوگا کہ ایک نیا کوئی سیٹ اپ بنے، اور اس کے لیے وہ آج پریزیڈنسی میں چلے گئے ہیں؟ تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال آج ہے، جس کا میں جواب لینے کی کوشش بھی کروں گا،
کہ کیا زرداری صاحب صدر پروٹوکول کے لیے بنے ہیں یا ان کی نظر 1.5-2 سال کے بعد جو چیزیں لائکلی آؤٹ کم ہے وہ. کیونکہ ایک چیز رہ گئی ہے اب جس پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں, اور وہ ہے جو معاملہ چل رہا ہے سویلینز کا مارشل لاء کورٹس کے اندر جو ٹرائل چل رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق 12-13 کیسز تو بالکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں فیصلے اناؤنس کرنے سے روکا گیا ہوا ہے. اب ہم اسلام آباد میں یہ بھی سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لا میکنگ بھی نہیں آ جائے, ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر دی جائے ٹو میک اٹ پاسبل. اگر سپریم کورٹ کو ایسی اندیا دیتی ہے کہ شاید وہ یہ نہ الاؤ کرے تو ہو سکتا ہے قانون بھی تبدیل ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے اور ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوتی ہیں May 9 کے سلسلے میں, پھر اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیا ٹوسٹ ہوگا اور اس کا نیشنل پالیٹکس میں کیا اثر ہوگا, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فارمر فیڈرل منسٹر فیصل, بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب سینئر جرنلسٹ, بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. فیصل آپ سے شروع کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے جب شروع میں بڑی اطلاعیں دی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر ہم بھی بڑے مذاق بھی اڑاتے تھے, طنز بھی کرتے تھے, بہت سی خبریں ٹھیک ہو گئیں. لیکن میں کل بھی پرسوں بھی آپ کو 1-2 پروگرامز میں سن رہا تھا, آپ کا کہ شاید یہ نظام نہیں چل پائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ نظام ابھی چلے گا. سینٹر کے اندر بھی گورنمنٹ ان پلیس آ گئی ہے, پنجاب میں کمفرٹیبل ہے پی ایم ایل این, سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے, پی ٹی آئی کے پی کے اندر کمفرٹیبل ہے, سندھ پیپلز پارٹی کو تو بلوچستان بھی مل گیا ہے, کانسٹیٹیوشنل آفسز بھی مل گئے ہیں. پھر سارا جو پولیٹیکل اور امیج کا کیپٹل ہے وہ بھی فوج کا لگ گیا ہے اس کے اندر. اس سیٹ اپ کو لانے میں کیسے گرے گا, کیسے نہیں چلے گا؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ گورنمنٹ پلیس ہے, آپ کے پاس مولا جٹ کی صوبہ مولا جٹ بھی آ گئے ہیں, پیرس کا صوبہ بھی آ گیا ہے, اور سٹار پلس کے صوبے کے ساتھ ساتھ بزدار 2 بھی آ گئی ہیں, اور اوپر آئنسٹائن بھی آ گئے ہیں. یہاں تک تو سب کلیئرٹی. اور اس کے اوپر جو بےتاج بادشاہ ہیں ریکنسلیشن کے زرداری صاحب وہ بھی آ کے بیٹھ گئے, اور بالکل رائٹلی سو. جو آپ کا تجزیہ ہے اس کو میں پہلے بھی ایمفسائز کرتا رہا ہوں کہ وہ پروٹوکول کے لیے تو آئے نہیں ہے, امیونٹی ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی امیونٹی 14 سال چیک کر لی ہے, ان کا امیونٹی سسٹم بہت زبردست ہے. سو اس کے تحت وہ آئے اسی سے ہی ہیں, اور وہ ریکنسلیشن اپنی کریں گے جب 1.5-2 سال قریب آ جائے گے, وہ ریکنسلیٹ کریں گے, ریکنسلیشن کو آگے بڑھائیں گے, پھر لوگوں کو ساتھ میں لائیں گے. اور آئنسٹائن صاحب کے تجربے اس وقت اور فیل ہو چکے ہوں گے, سائنسدان ہے نا, کیونکہ وہ پاکستان کا کھیلیں گے, وہ اب وہ دیکھیں گے تجربہ کتنا ہوتا ہے. اور دیکھیں میرے لیے ہمارے صاحب کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو یارڈ سٹک ہے وہ صرف اس رمضان کے 15 دن میں,